یہ آواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتهي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار علیہم السلام اور پوساداران حضرت سرکار دو عالم، پروردگار عالم، خلاق کائنات، خلاق کون و مکا، خلاق ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، اپنی طاہر و مطہر کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی معجزہ کتاب، اپنی صاحب اعجاز کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قرآن میں ذکر کر رہا ہے، ایک عطیے کو بتلا رہا ہے، ایک تحفے کو بتلا رہا ہے. یہ میری اس خمسہ مجالس کی دوسری تقریر ہدیہ سماعت ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت جلدی جو ہے وہ کل کی گفتگو سے آپ کے سامنے متصل ہو جاؤں. اذان محترم، اللہ عطیے کا ذکر کر رہا ہے، ایک تحفے کا تذکرہ کر رہا ہے، جس تحفے کو دینے کے بعد اللہ فخریہ لہجے میں، اللہ غرور کے عالم میں اللہ اپنے حبیب کو جتا رہا ہے. اللہ نے بہت کچھ اپنے حبیب کو عطا کیا، لیکن کسی منزل پر، کسی مرحلے پر، کسی موقع پر اللہ نے کہیں پر جتایا نہیں ہے کہ میرے حبیب ہم نے تم پر یہ رحم کیا، اے میرے حبیب ہم نے تم پر یہ کرم کیا، ہم نے تمہیں یہ تحفہ دیا، ہم نے تمہیں یہ عطیہ دیا. اللہ کہیں پر جتلا نہیں رہا ہے، لیکن اگر کہیں پر اللہ نے اپنے حبیب کو جتلایا ہے، کہیں پر اللہ نے فخریہ لہجے میں اپنی عطا کو بتایا ہے، تو وہ واحد مقام ہے سورہ کوثر کہ جس کو دینے کے بعد
اللہ فخر کرتا نظر آ رہا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ کل کی میری گفتگو اور تقریر اس منزل تک پہنچی تھی کہ دیکھیے مقصد عظیم ہوا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی صانع، جب بھی کوئی خالق، جب بھی کوئی بنانے والا کسی شے کو خلق کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ بے مقصد تو کوئی چیز دنیا کی بنتی نہیں ہے۔ تو جو سب سے عظیم ہستی تھی، جو اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ تھا کہ اللہ اسے بغیر مقصد کے خلق کر دیتا، اس محبوب کو، اس اعلیٰ ترین بندے کو بھی تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا نا۔ اور عزیزو مقصد اہم ہوتا ہے، اور جب مقصد ناکام ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب نبی کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور اس مقصد میں نبی کو آنکھوں کی بھی ضرورت تھی، کانوں کی بھی ضرورت تھی، ہاتھوں کی بھی ضرورت تھی، سب کچھ دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو مقصد میں کارگر تھیں، لیکن یہ ساری چیزیں دے کے اللہ نے جتایا نہیں ہے۔ جتایا کب ہے کہ جب کوثر عطا کیا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوثر کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اب یہاں سے میں بالکل متصل ہو گیا بغیر کسی تمہید کے کہ یہ کوثر کتنا عظیم تحفہ ہوگا، کتنا بالا ترین تحفہ ہوگا۔ اس کی قدر و منزلت خدا کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ سب کچھ دے کے جتلا نہیں رہا ہے، کوثر دے کے جتلا رہا ہے۔ تو اذان محترم وجہ کیا ہے؟ کل میں بیان کر چکا کہ کوثر سے مراد بی بی سیدہ کی ذات ہے۔ تو عزیز و آخر وجہ کیا ہے کہ سیدہ کو دینے کے بعد آنکھیں دی نہیں جتلایا، کان دیے نہیں جتلایا، زبان دی نہیں جتلایا، ذہن دیا نہیں جتلایا، دل عطا کیا نہیں جتلایا، لیکن سیدہ کو دینے کے بعد اللہ ایسا کیا تحفہ دے رہا تھا کہ اپنے حبیب پر غرور کے لہجے میں جتلا رہا تھا کہ ہم نے تمہیں سیدہ عطا کی ہے، ہم نے تمہیں عظیم خاتون، عظیم ہستی عطا کی ہے۔ تو اذان محترم ایسا سیدہ میں کیا تھا؟ تو اذان محترم میں نے کہا نا مقصد عظیم ہوا کرتا ہے۔ تو جب مقصد عظیم ہوا کرتا ہے تو سیدہ کو دینے کے بعد کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی آیا تھا عالمین کے لیے رحمت بن کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بھئی نبی کے لیے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وما محمد الا رسول، کہ یہ آنے والا محمد کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ یہ رسول بن کر آیا ہے۔ اب رسول کس کے لیے بن کر آیا تھا؟ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب عالمین میں کون کون تھا؟ کہ عالمین میں مرد بھی ہیں، عالمین میں عورتیں بھی ہیں۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، شاید کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جملے چونکہ بار بار دہرانے ہو رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا شاخ ہو رہا ہے، لیکن بہت جلدی اس مرحلے سے گزر جاؤں گا، اور یہ ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے بار بار تاکہ پچھلی تقریر آپ کے ذہن میں ابھر جائے کہ لگے کہ صاحب یہ کون ہے؟ کہ یہ وما محمد الا رسول، یہ رسول بن کر آیا ہے۔ اور رسول کس کے لیے بن کر آیا ہے؟ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب عالمین میں ہے کون؟ کہ عالمین میں مرد بھی ہیں، عالمین میں عورتیں بھی ہیں۔ اور نبی کون ہے؟ کہ نبی ایک صنف سے تعلق رکھتا ہے، نبی تھا مرد۔ اب مردوں کے احکام تو نبی بتا سکتے تھے، وضو اس طریقے سے کرنا، غسل اس انداز سے کرنا، طہارت اس انداز سے کرنی ہے، نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ اس انداز سے زندگی گزارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کون ہے؟ کہ محمد وہ ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہم نے محمد کی ذات کو نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب نمونہ عمل ہے محمد کی ذات اور محمد عالمین کے لیے بن کر آیا ہے تو عالمین میں عورتیں بھی ہیں، عالمین میں مرد بھی ہیں۔ بھئی مردوں کے لیے تو نمونہ عمل بن سکتا تھا کہ بھئی پڑوس پڑوس میں اس انداز سے زندگی گزارے، مرد اس انداز سے چلے، لیکن اذان محترم اب خواتین کے مسائل کو کون حل کرتا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ بھئی نبی پردہ کر کے تو نہیں دکھا سکتے تھے، نبی جو ہے وہ ساری چیزیں جو عورتوں سے مخصوص ہے وہ سارے احکامات پریکٹیکل انداز سے تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ بھئی ماں کی تربیت کیسے کر کے بتاتے، شوہر کی خدمت کر کے کیسے بتاتے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی تبلیغ کا ایک پہلو نامکمل رہ جاتا اگر سیدہ کی ذات نہ ہوتی۔ تو اب دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی خاتون تو ہونی چاہیے تھی نا کہ جو خاتون عمل کرتی جائے اور اس کا عمل نبی کا عمل بنتا جائے۔
اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جاگے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ صاحب کوئی نہ کوئی تو خاتون ایسی ہونی چاہیے تھی نا، ورنہ تو نبی نامکمل رہتا نا، جسے اللہ نے طہا کہا ہو، یاسین کہا ہو، مزمل کہا ہو، جس کی بلاغت و فصاحت کے قصیدے، جس کے قصیدے عرش پہ گا رہے ہو فرشتے، اتنا عظیم نبی تبلیغ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کی تبلیغ نامکمل رہ جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ لہٰذا اللہ نے نبی کی مقصد حیات کو مکمل کرنے کے لیے سیدہ عطا کی، اور جب سیدہ دے دی اللہ مطمئن ہو گیا کہ میری نبی کی ذات ہر جہت سے کامل ہو چکی ہے، تب اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول انا آتیناک الکوثر، اب جب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا فصلے، تو اب فوراً نماز پڑھو۔ یہ نبی کو کیوں حکم ہو رہا ہے کہ سیدہ کے ملتے ہی تمہیں فوراً نماز پڑھنی ہے؟ کہ اس لیے تمہیں نماز پڑھنی ہے، اگر سیدہ کی ذات نہ ہوتی تو تمہارا مقصد حیات نامکمل رہتا۔ اگر سیدہ کی ذات نہ ہوتی تو حیات نبی نامکمل رہ جاتی، حیات نبی نامکمل رہ جاتی۔ لہذا سیدہ نے جو ہے وہ عمل کیا ہے، اور سیدہ کا عمل سیدہ کا عمل نہیں کہلایا بلکہ نبی کا عمل کہلایا ہے۔ کیوں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ صرف فاطمہ نبی کا ٹکڑا نہیں ہے، جزو رسالت ہے۔ اگر نبی صادق ہے تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے، اگر نبی صادق ہے تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے، اگر نبی کریم ہے تو فاطمہ کرامت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کیا کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، تو صرف جزو رسالت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے سے حیات نبی مکمل ہو رہی ہے۔ تو اب زمانہ ذرا سوچے تو صحیح، جب بغیر فاطمہ کے نبی نامکمل ہے تو بغیر مودت فاطمہ کے ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب بغیر فاطمہ کے نبی نامکمل ہے تو بغیر ولایت فاطمہ کے ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب عظمتوں کی یہاں پہ معراج ہے قسم خدا کی، کہ اللہ فخریہ لہجے میں کہہ رہا، اللہ غرور کر رہا ہے، اور عزیز و غرور تو بس اسی کی ذات کے لیے ہے، ہاں، ورنہ غرور کہیں پر جو ہے وہ چلا نہیں ہے، کسی کا ٹکا نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، جب پتھروں نے غرور کیا تھا کہ ہم سے زیادہ بلند کون ہوں گے، اللہ نے لوہے کو بنا دیا، لوہے نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب لوہا کہنے لگا میں نے تو پتھر کو بھی توڑ دیا، اللہ نے آگ کو بنا دیا، آگ نے غرور کیا، اللہ نے پانی کو بنا دیا۔ ہاں اذان محترم کہا کہ لگے کہ جس اب غرور تو کسی کا چلتا ہی نہیں ہے بارگاہ اہدیت میں۔ اللہ اکبر، جس نے غرور کیا اللہ نے اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ اگر پہاڑوں نے غرور کیا، پتھروں نے غرور کیا، اللہ نے لوہے کو بنا دیا، لوہے نے غرور کیا، اللہ نے آگ کو بنا دیا، آگ نے غرور کیا، اللہ نے پانی کو بنا دیا، پانی نے غرور کیا، اللہ نے بادلوں کو بنا دیا، بادلوں نے غرور کیا، اللہ نے ہواؤں کو بنا دیا، ہواؤں نے غرور کیا، اللہ نے فرشتے کو بنا دیا، فرشتے نے غرور کیا، اللہ نے ملک الموت کو بنا دیا، ملک الموت نے غرور کیا، اللہ نے دروازہ فاطمہ کو بنا دیا۔ لگے کہ ہمیں غرور تو کسی کا پسند ہی نہیں کرتے۔ بھائی ساری دنیا دیکھ لے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، اور حضرت خاتم سے لے کر آج تک کسی کے غرور کو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ہے۔ کائنات میں کسی کا غرور چلا ہی نہیں ہے۔ اور عزیزو، اگر یہ غرور زمین پر ہوا تو بھی ناکام ہوا، عرش پہ ہوا تو بھی ناکام ہوا۔ اگر زمین پہ کسی نے غرور کیا تب بھی اللہ نے ختم کر دیا، اور اگر آسمان پہ غرور کیا، ہاں اللہ نے رانندگے بارگاہ کر دیے نا، انکا رجیم فخرج، انکا رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو میری بارگاہ میں غرور کر رہا ہے۔ لیکن قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ ممبر پہ مجھے ذات نظر آئی جس نے بھی انا کہا،
جس نے بھی انا کی ہے، جس نے بھی انا کہا کہ میں، اللہ نے وہیں ختم کر دیا، دروازے کو بند کر دیا کہ ہماری بارگاہ میں انا تو چلتی ہی نہیں ہے، انا تو بس کبریا کو پسند ہے۔ یا میں نے ممبر پر دیکھا آنے والا آتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں، نہ چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں، کچھ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو چہرے کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو ممبر پر دیکھ کے اپنی موت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر بھائی، علی کا ممبر پہ آ جانا منافقوں کے لیے موت سے اور کیا ہے، موت سے زیادہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگے کہ جس صاحب علی ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا نا انا تو کسی کی چلی ہی نہیں ہے، اللہ نے سد باب کر دیا ہے، دروازے کو بند کر دیا کہ ہمارے یہاں پہ انا کہنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، انا تو صرف میرے لیے ہے۔ لیکن ممبر پہ آنے والے علی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انا وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں، انا لسان اللہ، میں اللہ کی زبان ہوں، انا ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، انا نفس اللہ، میں ہی تو اللہ کا نفس ہوں۔ اللہ اکبر صاحب، نا ہمیں کسی کی پسند نہیں تو اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی عظمتوں کی معراج ذرا سمجھے تو صحیح کہ سیدہ کی ذات کیا ہے، بی بی زہرا کس منزلت کی، کس مقام پہ ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم کیا کہا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ اکبر، اللہ نے، پروردگار عالم نے، جل جلالہ نے، وہ کریم نے، اس بادشاہ نے، اس مالک نے اپنے پیارے حبیب کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، کیسے کیسے نوازشات، کیسے پیارے پیارے القابات، کیسے پیارے پیارے احترامات، لیکن جو کچھ عطا کیا تھا نبی کو بغیر زحمت کی عطا کیا تھا۔ نبی گھر بیٹھے رہے تھے، نبی کو سب کچھ ملتا رہا تھا۔ بھئی طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، نور اول کہا، خلق اول کہا، صادق کہا، امین کہا، شمس الضحیٰ کہا، بدر الدجا کہا، کیف الورا کہا، صلی اللہ کہا، بلغ العلا کہا، رہبر کہا، امام کہا، ہادی کہا، حجت کہا، دلیل کہا، بینہ کیا کہا، قائد کہا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، لیکن جو کچھ عطا کیا تھا نبی گھر بیٹھے رہے تھے، نبی کو ملتا رہا تھا۔ بھئی طٰہٰ کہا، نبی گھر بیٹھے انجیل، طٰہٰ کہا گھر بیٹھے، مزمل کہا گھر بیٹھے، مدثر کہا گھر بیٹھے، نور اول کہا گھر بیٹھے، خلق اول کہا گھر بیٹھے، امام کہا گھر بیٹھے، ہادی کہا گھر بیٹھے، بینہ کہا گھر بیٹھے، حجت کہا گھر بیٹھے، دلیل کہا گھر بیٹھے، کشف الدجا کہا گھر بیٹھے، صلی اللہ کہا گھر بیٹھے، بلغ العلا کہا گھر بیٹھے، کا سب کچھ اپنے پیارے حبیب کو عطا کیا تھا۔ نبی گھر بیٹھے رہے تھے، نبی کو تحفے ملتے رہے، لیکن تاریخ نبوی میں دو تحفے مجھے اتنے عظیم تحفے نظر آئے کہ نبی سے کہا سب کچھ گھر بیٹھے دوں گا، لیکن یہ دو تحفے گھر بیٹھے نہیں دوں گا بلکہ گھر سے نکلنا ہوگا۔ بھئی پہلا تحفہ دیا تھا علی کی صورت میں، دوسرا تحفہ دیا تھا سیدہ کی صورت میں۔ جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلایا تھا، اور جب سیدہ کو دینا ہوا تو عرش اعظم تک بلایا تھا۔ دیکھیے عزیزان محترم، کبھی کبھی جب آپ بہت زیادہ اسپیڈ میں ہوتے ہیں تو زبان لکنت کرے گی، ظاہر سی بات ہے، ہاں ہے نہیں ہے، لیکن مرحلہ یہ ہے کہ اگر میں اتنی تیزی سے نہیں پڑھ جاؤں گا تو یہ مجلس گھنٹے اور سوا گھنٹے اور 1.5 گھنٹے میں ہوگی، اور لہٰذا مجھے واپس بھی جانا ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بھی تہوار بھی آنے والا ہے، بھی آ رہے تھے ہم تقریباً 7:15 بجے نکلے ہیں، اور ہر چوراہے کے اوپر آپ عالم جا کے جو آ رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے، بہرحال ان کو معلوم ہے کہ کس انداز کی بھیڑ ہے۔ تو عزیزان محترم میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ پڑھوں کم وقت کے اندر، کہ میں زیادہ سنا جاؤں تاکہ یہ نہ ہو خمسہ پڑھنے کے بعد کہ مولانا کچھ پڑھ ہی نہیں گئے، لہٰذا میں رک نہیں رہا ہوں بالکل اسپیڈ سے، اور اسی لیے صلوات بھی کم پڑھا رہا ہوں، لیکن بہرحال جہاں رکوں تو وہاں آپ پڑھ لیجئے گا اپنے ہاتھ سے۔ ہاں
کبھی کبھی آپ سہارا دیں میں تاکہ بہت اسپیڈ سے، کیونکہ جتنا میں سوچ رہا ہوں خمسہ ہے 5 مجلسیں، اس 5 مجلس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ تک فضیلت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پہنچا سکوں کہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا لیکن نبی کو بغیر زحمت کے، کبھی نبی کو زحمت نہیں دی. تہا کہہ رہے ہیں ہم تمہیں یہاں آنا ہوگا تب تہا کہیں گے، کہ لگا جی صاحب نہیں، سارے القابات نبی کو عطا کیے بغیر زحمت کے، بہت کچھ دیا تھا بغیر کسی زحمت کے. لیکن جب 2 تحفے دیے ہیں، اللہ اکبر، پہلا تحفہ علی کی صورت میں دیا تھا اور دوسرا تحفہ سیدہ کی صورت میں دیا. علی کو جب دینا ہوا تو کعبے تک بلایا تھا، اور جب زہرا کو دینا ہوا کہ لگے جی صاحب عرش اعظم پر بلایا. کہاں پہ بلایا؟ کہ لگے عرش پہ بلایا. اللہ اکبر. نبی کی معراج یہ نہیں ہے کہ نبی عرش پہ جا رہے ہیں، نبی کی معراج یہ ہے کہ نور سیدہ لے کے آ رہے ہیں. اللہ دیکھیں بہت، ورنہ کیا اسے معراج کہتے ہیں کہ آسمان پہلے چرخ اول پہ چلے گئے، چرخ دوم پہ چلے گئے، چرخ سوم پہ چلے گئے، اور آسمان ہفتم پہ چلے گئے. اما یہ ساری چیزیں تو تب بنی ہے کہ جب ہزاروں برس کے بعد، ہزاروں برس پہلے جو ہے وہ نبی موجود تھے. اس پہ جانا نبی کا کیا کمال گنیے گا؟ اس کو کمال مانیے گا کہ جو نبی کی خلقت کے ہزاروں برس بعد بن رہے ہوں، اور اچھا بنانے والے بھی یہی تھے، بنانے والے بھی یہی تھے. اب مطلب اس فلسفے پہ جاؤں گا تو مرحلہ دوسری جانب مڑ جائے گا. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ صورت میں رہ رہا ہوں، یہاں سے جانا ہے نہیں مجھے، اور بغیر ٹھپے کے چلا جاؤں، تو لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ جملے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی پرسنل میں مجھ سے پوچھ لے. اب ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ اللہ کے بنانے والے بھی یہی تھے. بہرحال تو اب کیا یہ مانا جائے کہ اللہ کے جی صاحب نبی چلے گئے چرخ اول پہ دوم پہ، یہ ان کے لیے فضیلت ہو؟ اما فضیلت ان کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے دیکھا نہ ہو بلندی. اما جو بنے ہی بلند تھے ان کے لیے بلندی پہ جانا کون سا کمال ہے جی صاحب؟ ہاں، جو بنے ہی بلند ہوں ان کے لیے کیا بلند؟ کہ اللہ کے جی صاحب اللہ نے بلایا، لیکن کب بلایا؟ عجیب مرحلہ ہے قسم خدا کی. قرآن کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ بلا رہا ہے اپنے بندے کو. کب؟ کہ اللہ کے جی صاحب راتوں رات اللہ نے بلایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب نبی ہے، دن بھر جو ہے وہ ابتر کے تانے سن کے جو ہے وہ تھکے ہارے سو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ قدرت کو جوش آ گیا، رحمت جو ہے وہ جوش مارنے لگی کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ. بہت دن سے جو ہے وہ ابتر کے تانے سن رہا ہے، آج رحمت جوش میں ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جبرائیل چلے، لیکن جیسے ہی جبرائیل چلے ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی، جبرائیل کیا خالی ہاتھ چلے جاؤ گے؟ معبود تو نے کہا تیرے محمد کو لے کر آؤں، میں لینے کے لیے جا رہا ہوں. کہ اللہ کہ سواری نہیں لے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. تھوڑا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ سواری، جبرائیل سواری بھی تو لیتے جاؤ، کیا بغیر سواری کے چلے جاؤ گے؟ محمد کو لے کر آنا ہے، میرے حبیب کو لے کر آنا ہے، سواری بھی تو لیتے جاؤ، براق کو لے کے چلے جاؤ. اب میں یہاں پہ اللہ سے سوال کروں گا، اے میرے معبود ہے عز و جل، عجیب مرحلہ ہے. میں نے تو اس دنیا میں یہ دیکھا ہے جو جس روٹ کی سواری ہوتی ہے وہ اسی روٹ پہ چلتی ہے. بھائی سائیکل گلیوں کی سواری ہے، گلیوں میں چلے گی، نیشنل ہائی وے پہ نہیں چلے گی. بھائی ٹرک نیشنل ہائی وے پہ چلتا ہے، وہ گلیوں میں تو آ نہیں جائے گا. ٹرین جو ہے وہ ٹریک پہ دوڑتی ہے، وہ گلیوں میں چل نہیں لگے گی. یہ تو قانون زندگی ہے نا، جو جس روٹ کی سواری ہوتی ہے وہ اسی روٹ پہ چلا کرتی ہے. اے میرے معبود یہ براق تو آسمان پہ چلنے والی سواری ہے، آسمان پہ چلتی ہے، اسے تو زمین پر کیوں بھیجے دے رہا ہے؟ عجب نہیں قدرت آواز دے دنیا والوں کو یہی تو سمجھانا ہے کہ امت اور ہے، میرا محمد اور ہے. محترم نہیں جی صاحب کہ امت اور ہے، محمد اور ہے، صدقہ کھانے والے اور ہیں، جن کے صدقے میں کائنات بن رہی وہ اور ہیں. اللہ اکبر. آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم جیسے تھے. اہل بیت کیسے؟ بھئی کل تک تو باہر سے پتھر آ رہے تھے، اب تو جو ہے وہ جی صاحب ایک صلوات پڑھے محمد والے مولانا صاحب. بہرحال محمد ہم جیسے، اہل بیت ہم جیسے. اللہ اکبر. بہت عظیم گفتگو ہے کہ صدقہ کھانے والے اور ہیں، جن کے صدقے میں کائنات بن رہی وہ اور ہیں. قرآن پڑھنے والے اور ہیں، قرآن جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہو وہ اور ہیں. قرآن پڑھنے والے اور ہیں. تو اذان محترم کا براق کو لیتے چلے جاؤ کہ میرے محمد کو لے کے آنا ہے.
اللہ اکبر. اب جبرائیل چلے زمین پہ پہنچے. میں نے کہا نا عطیہ ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہاں ملی ہیں؟ اب میں بتاؤں گا آپ کو. کہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو بی بی کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھئی ایک کو لینے کے لیے نبی کعبے تک گئے ہیں. کعبہ کہاں ہے؟ زمین پہ. بھئی تحفہ کس کا تھا؟ کہ دینے والا رب العالمین, لینے والا رحمت للعالمین. ہاں بھئی دیا دونوں تحفے اللہ نے دیے تھے. ایک کو کہاں پہ لینے گئے؟ کعبے پہ. کعبہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے. کہا کہ جی صاحب نہیں زمین پہ ہے. اور بی بی سیدہ کو لینے کے لیے کہاں گئے؟ کہ عرش اعظم پہ. اب آپ کہیں گے کہ برابری نہ ہوتی. انشاءاللہ آئے گا وہ موضوع ہے انشاءاللہ بحث میں کہ لگے کہ کہاں مرحلہ ہے کہ جس آپ نبی کے بارگاہ میں پہنچے. ایک مرتبہ گھر پہ پہنچے, دیکھا کہ نبی آرام فرما رہے ہیں, نبی سو رہے ہیں. اپنی پیشانی کو نبی کے قدموں سے ملا. کون مل رہا ہے؟ اللہ اکبر. جبرائیل. کیا کسی نے کہا کہ جبرائیل خاطی ہو گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, گنہگار ہو گیا. بھئی یہ کیا کر رہا ہے جبرائیل؟ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہو وہ نبی کے قدموں پہ مل رہا ہے. کہو نا, لگاؤ نا فتوے جبرائیل کی ذات کے اوپر کہ جبرائیل کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اگر جبرائیل نبی کے قدموں پہ, نبی کے پیروں کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھے تو کوئی فتویٰ نہیں آتا. اور اگر ہم روزے میں سر کو جھکا دیں, اللہ اکبر, ہم نے روزے میں سر کو جھکایا کہ اللہ کے جی صاحب آگ ببولا ہو گئے. یہ کیا غیر اللہ غیر اللہ. اللہ اکبر. تو ادھر جبرائیل سے بھی تو کہو کہ یہ رسول اللہ ہیں. ہاں غیر اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کل لگے کہ صاحب نبی کے گھر میں پہنچے, اپنی پیشانی کو جو ہے وہ نبی کے قدموں سے رگڑا لگایا. اس لیے یہ ساری ادب و احترامات ہیں کہ کہیں نبی کو اذیت نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب ایک مرتبہ نبی جگے, اب نبی کو لے کے چلے. لیجئے زان محترم کہاں پہ پہنچ گئے؟ کہ لگے نبی کو لے کے چلے اور اس منزل پر پہنچے کہ جسے سدرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ سدرہ کے معنی بیری اور منتہا کے معنی جہاں پر انتہا ہو جائے. کیا جی صاحب؟ بیری اور انتہا ہو جائے. سدرۃ المنتہا پر پہنچے. دیکھیے زان محترم, یہ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ کہ ساتواں آسمان جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت کا آغاز ہوتا ہے. اور جس جگہ پہ جنت کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں پہ ساتویں آسمان پہ بیری کا درخت ہے. اللہ اکبر. جب جبرائیل لے کے چلے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب اس سے آگے آپ جائیے, اس سے آگے آپ جائیے. میں رکوں گا تو بچوں گا, بڑھوں گا تو جلوں گا. کہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا میں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. رسول نے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ کیا جتنے نبیوں کو لے کے آتے رہے ہو سب کو یہیں پہ چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر. پلٹ کر جبرائیل نے جواب دیا یا نبی اللہ آپ سے پہلے کسی اور کو لے کے آیا ہوتا. یہ تو آپ ہی کی فضیلت ہے نا کہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے محمد سے پہلے سیدہ کسی کو عطا ہی نہیں کی. فلسفے کو تو سمجھے, عظمت بی بی زہرا کو تو سمجھے. میں کچھ کہہ, لوگ کہتے ہیں کہ علی دوسرا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ علی دوسرا نہیں ہو سکتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ فاطمہ دوسری نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. زان محترم اگر علی معصوم ہے تو حسن بھی معصوم ہے. علی اگر علی ہیں تو حسن بھی علی ہیں شجاعت میں, یعنی معصوم امامت کے اندر. بھئی اگر جو ہے وہ علی کی آپ دوسری تصویر دیکھنا چاہے تو حسن نظر آئیں گے, اور اگر علی کی اور تصویر دیکھنا چاہے حسین نظر آئیں گے, زین العابدین نظر آئیں گے. لیکن سیدہ کی دوسری تصویر آپ کہیں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہا, لیکن اس عصمت کبریٰ کے اوپر آپ بتائیں مجھے. ہاں اسی پلے کے اوپر. تو علی جو ہے وہ کائنات کے اندر کہ اللہ کے سیدہ دوسری نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میں دوسرے مرحلے میں نہیں جاؤں گا. کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہ لگے کہ وہاں پہ آ گئے سدرۃ المنتہا کے اوپر. کہا یا رسول اللہ اگر رکا تو بچوں گا اور اگر آگے بڑھ جاؤں کہ لگے جل جاؤں گا. سب کو یہی چھوڑ دیا تھا؟ کہ جی صاحب نہیں, آپ سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں یہاں تک. تو کون سا مقام, کون سی منزل ہے؟ کہ لگے سدرۃ المنتہا.
صدرہ بیری، منتہا یعنی جہاں پر انتہا ہو جائے. بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی کس کی انتہا؟ کہ یہاں پر جبرائیل کی انتہا ہے، یعنی اس کی حد، جبرائیل کی حد کیا ہے؟ صدرہ. منتہا اسی لیے تو کہا جا رہا ہے نا، دیکھیں سارے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے موجود ہیں، میری بات کو سمجھیں گے. سدرۃ المنتہا کیا مطلب؟ کیا لگے یہاں پر جبرائیل کی انتہا ہو رہی ہے، اس لیے اس کو منتہا کہا گیا کہ اس کے آگے جبرائیل نہیں بڑھ سکتا ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا یہ بیری کا درخت کہاں پہ ہے؟ کہ جہاں پر جنت کی سٹارٹنگ ہے، جنت جہاں سے آغاز ہو رہی ہے، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے. ہم ہمارے مرنے والے کو بیری کے پتوں سے غسل بھی دیتے ہیں. بھئی بیری کے پتوں کا پانی بنا کے غسل دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے؟ اور 2 شاخص بغل کے اندر جو ہے وہ بیری کی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں یا نہیں رکھی جاتی ہیں؟ کہ مرنے والے کے بغل میں بیری کی لکڑیاں بھی رکھی جاتی ہے، بیری کے پتوں کا پانی بنا کے غسل بھی دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر شیعہ علی جاتے وقت بتلاتا ہے کہ دیکھو جب آئے تھے تو کان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا گیا تھا، اور جب جا رہے ہیں تو غسل کے ساتھ اور یہ لکڑی رکھ کے بتایا جا رہا ہے ہمارا آنا بھی جنتی ہے، ہمارا جانا بھی جنتی ہے. بھائی جب کانوں میں کہ لگے یہ ولایت کا کمال ہے. کیا وہاں پہ بیری کا درخت ہے جہاں پر جبرائیل رکے ہیں، تبھی تو منتہا کہا گیا کہ انتہا ہو گئی جبرائیل کی. اللہ اکبر. لیکن جبرائیل ہے کون؟ کہ لگے یہ وہ فرشتہ ہے. فرشتے بڑے مشہور ہیں، وہ 4 بہت زیادہ فرشتے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ خلق خدا میں اگر کوئی سب سے زیادہ مخلوق اللہ نے خلق کی ہے تو اسے فرشتے کہتے ہیں. اور آپ اگر دلیل مانگے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتابیں، کہ آپ یہ پڑھیے اللہ 70,000 فرشتے پیدا کر دے گا. اب سوچیں آپ کتنے آپ نے ایسے عمل کیے ہوں گے جن پہ 70,000 تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ آدمی ایک اور اللہ جانے کتنے فرشتے. ہاں تو کتنے مخلوق ہو گئے. کہ لگے خلق خدا میں اگر اللہ نے سب سے زیادہ کوئی مخلوق کو پیدا کی ہے تو وہ فرشتے. لیکن ان میں 4 بڑے مشہور ہیں: جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل. یہ 4 فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے بڑے مشہور ہیں. بھئی ایک کی منزل تو ہمیں پتہ چل گئی. جبرائیل کون ہے؟ کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو پیغام حیات لے کر آتا ہے، پیغام زندگی لے کر آتا ہے. سارا قرآن جبرائیل کے ذریعے پہنچا. ہر وحی، ہر الہام جو ہے وہ اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے نبیوں کو وہ جبرائیل کے ذریعے بھیجا. تو یعنی پیغام حیات لانے والا کون ہے؟ کہ لگے جبرائیل. تو جبریل کی منزل انتہا کیا ہے؟ کہ سدرۃ المنتہا. اگر آگے، اور منتہا کا مطلب کیا ہے؟ کہ انتہا. اور انتہا کا مطلب کہ لگے اگر آگے بڑھے گا تو جلے گا اور رکے گا تو بچے گا. اسے کہیں گے منزل منتہا، اسے کہیں گے انتہا. اللہ اکبر. جبرائیل ہے زندگی دینے والا فرشتہ، اس کی منزل انتہا کیا ہے؟ کہ سدرۃ المنتہا. لیکن ایک فرشتہ وہ ہے کہ جو موت بانٹتا ہے، جو کہیں پہ نہیں رکتا. اگر جو ہے وہ شیشے کی لوہے کی 7 پردے بھی بنا دو اور اس میں جا کر چھپ جاؤ تب بھی وہ پہنچ ضرور جاتا ہے. ہمیں کہیں پر ایسا نہیں ملا کہ کسی چیز نے ملک الموت کو روکا ہو کہ ملک الموت دروازے سے داخل نہیں ہو پایا، محل میں نہیں گھس پایا، سمندر میں نہیں گیا، جہاز میں نہیں گیا، مکان میں داخل نہیں ہو پایا. بھئی ہر جگہ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ملک الموت داخل ہوتا چلا گیا. ہمیں انتہا نظر نہیں آ رہی تھی. زندگی پیغام حیات دینے والے فرشتے کی منزل منتہا تو پتہ چل گئی تھی، لیکن موت دینے والے فرشتے کی منزل پتہ نہیں چل رہی تھی. ہر نبی کے گھر میں پہنچا، ہر ولی کے گھر میں پہنچا، آسمانوں میں بھی پہنچا. اگر کوئی بادلوں پہ سفر کر رہا ہے تو وہاں بھی ہم نے روح قبض ہوتے ہوئے دیکھا. اگر کوئی زمین کے اندر بھی چلا گیا وہاں پر بھی ہم نے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا. کوئی محل کسی اسے روک ہی نہیں پایا. میں نے کہا نا 7 پردے چادریں لوہے کی بنا دو، اس میں بھی وہ داخل ہو جاتا ہے اور روح نکال کے چلا جاتا ہے. اسرائیل کی منزل انتہا پتہ نہیں چل رہی تھی کہ قدرت نے بتایا اگر اسرائیل کی منزل انتہا کو دیکھنا ہے تو دروازہ زہرا پہ دیکھ لو. بھئی منزل منتہا کیا ہے؟
کہ جہاں پر فرشتہ رک جائے آگے نہ بڑھے اسے کہتے ہیں منزل منتہا۔ بھئی جبرائیل کی منزل منتہا ہے سدرۃ المنتہا، اور اسرائیل کی کہ لگے دروازہ زہرا، در زہرا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا اسرائیل تو نے تو بڑے فخر سے کہا تھا نا مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی، میں جہاں چاہتا ہوں، میں جہاں چاہتا ہوں بغیر اجازت کے پہنچ جاتا ہوں، بغیر اذن کے چلے جاتا ہوں۔ ہر کسی کی روح کو نکالا بغیر اجازت کے، آدم کی روح کو نکالا، نوح کی روح کو نکالا، یوسف کی روح کو نکالا، لمط کی روح کو نکالا، یونس کی روح کو نکالا، موسیٰ کی روح کو نکالا، ابراہیم کی روح کو نکالا، ہر کسی کی روح کو نکالا، اس کے قریب پہنچ کر نکالا اور بغیر اجازت کے نکالا۔ اللہ اکبر۔ لیکن در زہرا پہ کھڑا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، دق الباب کر رہا ہے، جاتا کیوں نہیں ہے؟ چلا جا۔ کہا یہ میری منزل منتہا ہے، اگر رکوں گا تو بچوں گا۔ اللہ جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ یہ میری منزل منتہا ہے، اگر یہاں پہ رکوں گا تو بچوں گا، یہاں سے آگے بڑھوں گا تو بالوں پر چھن جائیں گے۔ میں نے کہا عجیب فلسفہ ہے، عجیب بات کر رہا ہے ملک الموت۔ داخل ہو جانا، داخل کیوں نہیں ہو جاتا؟ بھئی میں نے دیکھا ہے کہ بالوں پر چھنتے ہیں تو بالوں پر عتابی تو ہو جاتے ہیں، اگر بالوں پر چھنتے ہیں تو بالوں پر مل بھی تو جاتے ہیں، تجھے بھی بالوں پر مل جائیں گے۔ عجب نہیں اسرائیل آواز دے کہ دیکھو اگر اللہ بالوں پر چھین لیتا ہے اور اہل بیت وسیلہ بن جائیں۔ دیکھیں میں بہت سلجھے ہوئے الفاظ استعمال کروں گا۔ اگر اللہ بالوں پر کو چھین لے اور اہل بیت وسیلہ بن جائیں تو بالوں پر مل جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کی تقدیر سے اہل بیت چھین لے تو پھر اس کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ برسان محترم تو منزل منتہا کا جبرائیل کی منزل منتہا، جبرائیل کہاں پہ جا کے رکے؟ کہ سدرۃ المنتہا پہ، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کل میں نے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب معراج کی گفتگو تھی، رات بھر لوگ معراج سنیں گے، داد و تحسین سے نوازیں، کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں، اور جب صبح ہوگی تو کہیں گے جو پیچھے رہ گیا وہ نوری تھا، جو آگے نکل گیا وہ خاکی تھا۔ اللہ اکبر۔ جو پیچھے رہ گیا جبرائیل کے لیے تو یہی ہے نا، سارا عالم اسلام یہی تو کہتا ہے نا کہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، نوری ہیں۔ اور نبی کے لیے کہا کہ جی صاحب جو پیچھے رہ گیا وہ نوری ہے، جو آگے نکل گیا، لیکن قسم خدا کی نبی ہی آگے نہیں نکلے ہیں، نبی کی جوتیاں بھی آگے نکلی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہر نبی کو معراج ہوئی ہے، کسی کو کشتی میں ہوئی، کسی کو آگ میں ہوئی، کسی کو کوہ طور پہ ہوئی، اور محمد کو بھی ہوئی لیکن عرش اعظم پر ہوئی۔ جناب نوح کو ہوئی کشتی میں، جناب ابراہیم کو ہوئی آگ میں، جناب موسیٰ کو ہوئی کوہ طور پہ۔ جب کوہ طور پہ پہنچے آواز آئی فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دو، یہ وادی مقدس طوا ہے، یہاں پہ جوتیاں پہن کے نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین کا معاملہ تھا، زمین ہی کے اوپر کوہ طور تھا، تب بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ وادی مقدس تک موسیٰ کی جوتیاں پہنچے۔ لیکن ذرا شان نبی کو تو پہچانو، عظمت نبی کو تو سمجھو کہ کہاں پہ پہنچے ہیں نبی، کہ جہاں پر قاب قوسین کی منزل ہے، بخدائی میں اور محمد میں کتنا فاصلہ ہے، کمان، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور وہاں تک نبی کی جوتیاں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قسم خدا کی کمال ہے کہ اللہ کے صاحب جیسے ہی جو ہے وہ فرشتے جبرائیل وہاں پہ رکے، نبی نے سفر شروع کیا۔ اب جب نبی سفر شروع کر چکے ہیں، نبی آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آ رہی، ادنو منی، میرے حبیب آ جاؤ، میرے حبیب چلے آؤ، ادنو منی، میرے اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ ایک مرتبہ نبی چوکے، کیوں؟ کہ لہجہ سنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکیلے سفر کر رہے ہیں، لہجہ سنا ہوا ہے، انداز وہی ہے، طریقہ وہی ہے، لہن وہی ہے، طرز گفتگو وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ نبی چونکے کہ یہ تو پہچانا لہجہ ہے۔ بھائی دیکھیے، سب سے محبوب ترین انسان، اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ اللہ کے قریب جا رہا تھا،
تو بھائی دیکھیے اصول یہ ہے کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی بھی مہمان آ رہا ہو تو جس اسٹیٹس کا آدمی ہوتا ہے اسی اسٹیٹس کا میزبان جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آئی جی آ رہا ہے تو اس کا استقبال کون کرے گا؟ کہ آئی جی کرے گا۔ اگر ایک مولانا آ رہے ہیں تو استقبال مولانا کریں گے۔ بھئی اگر ایک پرمکھ آ رہے ہیں تو استقبال پرمکھ کریں گے۔ اللہ اکبر، یہی تو ہوتا ہے نا، جو جس اسٹیٹس کا ہوتا ہے اسی معیار کا استقبال کرنے والا بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اب محمد معراج پر جا رہے تھے تو استقبال کے لیے بھی تو محمد ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ اکبر، یہ محمد کو دیکھیے، بار تو نہیں ہو رہی تقریر، تھک تو نہیں رہے، تھوڑی دیر پڑھوں 5-7 منٹ اور، ورنہ 40 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں زیادہ، 40-45 منٹ ہو گئے، اسی لیے میں نے کہا کہ میں بڑھتا چلا جاؤں گا، بہت تیزی سے رکوں گا نہیں۔ کہ لگے کہ جی صاحب جس معیار کا انسان ہوتا ہے اسی معیار کا تو استقبال ہوتا ہے نا۔ کہ جی صاحب اگر پروفیسر صاحب آ رہے ہیں تو استقبال پروفیسر کرے گا، اگر ایک ڈی ایم آ رہا ہے ڈی ایم، تو اب عزیزو جانے والا کون ہے؟ کہ جانے والا محمد ہے، تب استقبال کون کرے؟ کہ استقبال کے لیے بھی تو محمد ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ اکبر، اللہ نے جو لہجے کو انتخاب کیا تھا وہ اسی لیے انتخاب کیا تھا کہ آنے والا محمد ہے تو استقبال کرنے والا بھی تو محمد ہونا چاہیے تھا نا۔ اسی لیے نبی نے کبھی زمین پر کہہ دیا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اللہ اکبر، لیجئے صاحب آواز آ رہی ہے، کہاں تک پہنچے؟ کس منزل تک پہنچے؟ کہ قابہ قوسین کی منزلوں تک نبی پہنچ گیا۔ اب گفتگو شروع ہوئی، اللہ جانے کیسی گفتگو تھی، کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ ہر چیز کا پردہ ہے، ہر مخلوق کا پردہ ہے، تاریکی شب ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے۔ وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ معبود تھا، یہ عبد تھا، وہ اللہ تھا، یہ چاہنے والا تھا۔ اللہ اکبر، محبت بھری گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ نبی چلنے لگے، قدرت کی آواز آئی، میرے محمد بڑے دنوں کے بعد آئے ہو، حق مہمانی بھی تو ادا کر لیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ پردے سے ہاتھ نکلا، اب جیسے ہی ہاتھ نکلا نبی نے کیا دیکھا؟ انگوٹھی وہی ہے، انگلیاں وہی ہیں، انگوٹھی وہی ہے، انگلیاں وہی ہیں۔ نبی پہچان گئے۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر علامہ محسن نقوی شہید کا بڑا عجیب شعر ہے کہ وہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا۔ قسم خدا کہ ایک ہی شعر ہے، بڑا قیمتی شعر ہے کہ وہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا۔ بھئی ہوتا ہے نا، ابھی تک تو ہم منا بھائی رکشہ سے آ رہے ہیں، لیکن کل ہی ہم ڈرائیو کرتے ہوئے سوئفٹ لے کے آ جائیں تو بڑھ کے جائے وہ خان بھائی ہمارے یہ سب پوچھیں گے، بھئی مولانا خیریت تو ہے؟ ظہیر عالم صاحب قبلہ پوچھیں گے مولانا کہاں ہاتھ مار دیا؟ کل تک تو رکشے سے آ رہے تھے آپ، وہ ہاتھ جو ہے وہ کار سے لے کے آ رہے ہیں، کار لے کے آ رہے ہیں، تو ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا اصول ہے نا کہ وہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا، کہ وہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، کہ نبی سے پہلے، اللہ اکبر، کہ وہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، جو ہاتھ نکل کر آیا ہے تو خالی ہاتھ نہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی ید اللہ ہیں، دست خدا ہیں، کہیں سے ملے نہ ملے، اگر اللہ بھی دیتا ہے تو علی کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اسی لیے تو ید اللہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ بھی دیتا ہے تو علی کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ خیرات جو بڑھتی ہے اللہ بانٹنے نہیں آتا ہے، ہاں کوئی ہاتھ ہے جو نگراں ہے، جو ہم سب پہ سایہ فگن ہے کہ ایک سیب عطا کیا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، یہ محمد کو سیب مل رہا ہے۔ اب یہیں سے گفتگو کل انشاءاللہ آگے بڑھے گی کہ نبی معراج پر پہنچے اور معراج پر نور ملا ہے۔ کس کا نور؟ کبھی بھی زہرا سلام اللہ علیہ کا نور عطا ہو رہا۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم عطیہ، اتنا گراں قدر عطیہ کہ نبی کو، جس کی زحمت کو خالق کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے بلا رہا ہے کہ تم کائنات چھوڑ کر، آسمانوں کو چھوڑ کے میرے قریب آؤ، اتنے قریب آ جاؤ کہ قابہ قوسین کی منزلوں تک، تب تمہیں سیدہ دیں گے، جس سیدہ کی اتنی عظمت ہو۔ اللہ اکبر، نبی کی وفات کے بعد، نبی کی شہادت کے بعد کیا عالم ہے۔ صرف 2 دن گزرے ہیں، 3 دن گزرے ہیں، اس سے زیادہ کی روایت ملے تو مجھے دکھا دیجئے گا کہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں عزیزو،
جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا دیا گیا ہے بی بی زہرا کے۔ ہاں عزیزو، بی بی زہرا عجیب مصیبت ہے کہ بی بی زہرا رو بھی نہیں سکتی ہیں۔ جب مدینے میں اپنے بابا کی یاد کر کے زہرا روتی ہیں تو ایک مرتبہ مدینے والے علی سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ زہرا سے کہہ دیجئے کہ یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، اس لیے کہ اگر دن میں روتی ہیں تو ہمارے کاروبار میں خلل واقع ہوتا ہے، رات کو روتی ہیں تو ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، زہرا کیا کرے؟ زہرا کے تو رونے پہ بھی پابندی مدینے والے لگا رہے ہیں۔ لیجئے بی بی زہرا نے سوچا چلو مدینے سے باہر نکل کے رویا جائے، اپنے 2 چھوٹے معصوم بچے حسن حسین کو لے کے چلتی ہیں اور مدینے کے باہر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کیا کرتی تھی، لیکن ظالموں کو وہ بھی گوارا نہیں ہوا، ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اب رسول کی بیٹی ہے، رسول کے بچے حسن و حسین ہیں، دھوپ میں سیدہ بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا بی بی کم سے کم دھوپ میں بیٹھ کے آپ اپنے بابا کو ماتم تو کر رہی تھی نا، لیکن کربلا کے میدان میں نے عجیب مرحلہ دیکھا کہ جب سکینہ اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی، ارے سکینہ کو تماچے لگائے جاتے تھے۔ جب بھی کبھی زینب ہائے حسین کہہ کے ماتم کیا کرتی تھی، ارے زینب کے قریب شمر کوڑے لے کے بڑھتا تھا، ارے رونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اہل حرم کو جب قید کر دیا گیا ہے تو ایک مرتبہ زندان بان کہتا ہے اے سید سجاد، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم آل رسول ہو، میں نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم زندان میں رو لیا کرو، لیکن کوئی بی بی ہے جو زندان کے باہر آ کے روتی ہے، اللہ اکبر، اس بی بی سے کہہ دو کہ زندان میں رہ کے رویا کرے۔ ہائے حسین کہنا ہے تو زندان میں کہا کرے، زندان کے باہر نہ آیا کرے۔ سید سجاد نے کہا آج رات جب وہ بی بی آئے نا تو مجھے آواز دے لینا۔ آدھی رات گزری، وہ نقاب پوش برقع بی بی آئی، آنے کے بعد پشت زندان پہ بیٹھی گریا کر رہی ہے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں حضرت دیکھیے تو صحیح یہ کون سی بی بی ہے جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہی ہے۔ بی بی زینب قریب پہنچی، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے بی بی تیرا شکریہ، جہاں پر حسین کے رونے پر پابندی ہے تو میرے بھائی حسین کو رو رہی ہے، میں اس کے بدلے اماں زہرا سے تیری شفاعت کرواؤں گی، لیکن اتنا تو بتا دے تو ہے کون؟ ایک مرتبہ آنے والی بی بی نے نقاب کو الٹا، اے زہرا کہاں پہچانا کس کا؟ اے زینب کہاں پہچانا؟ شکریہ کس کا ادا کر رہی ہو؟ ارے میں تمہاری ماں زہرا، جب سے میرا حسین مدینے سے چلا ہے۔ قافلہ آگے، یہ زہرا پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما، ہمیں جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ان روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین، ناظرین، منظورین، شرکاء مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے ہم سے قریب فرما، قریب ہے تو عطا فرما، عطا کر دیا ہے تو وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، ہم سب کی عزت نفس کو محفوظ فرما۔ میرے معبود، جب بھی ہاتھ پھیلے تیری اور اہل بیت کی بارگاہ میں پھیلے، دنیا کا ہمیں محتاج نہ بنانا، دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے میرے معبود، میں ان تمام آنے والے رونے والوں کی دلی حاجات کو نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں گداگر ہے، ہر کوئی یہاں کا سوالی ہے، ہر کوئی یہاں کا فقیر ہے۔ اے میرے معبود، جتنے بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آئے ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ سب سے عظیم دعا ہر مومن کے دل کی مراد یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خاتم حسین۔